اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو و آل اہل بیتہ الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بےحد رحمان اور رحیم ہے، شروع اس پاک ذات کے نام سے کہ جس کی چڑیاں اڑ کر، مچھلیاں تیر کر اور ہم زمین پر رہ کر عبادت کر رہے ہیں، شروع اسی پروردگار کے نام سے کہ جس نے ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں نوازا۔ بے شک پروردگار رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج اس ایام فاطمیہ کی مجلس کا آغاز کروں، میں شہر حیدرآباد سے ذاکرہ عاشفہ ہوں اور ماشاءاللہ سے میں اس پلیٹ فارم پہ بہت بار مجلسیں پڑھ چکی ہوں، اور یہ RMS چینل کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے مجھے موقع پہ موقع دیتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے میں آپ سب سے روبرو ہو پاتی ہوں۔ تو میری آپ تمام جتنے بھی سننے والے ہیں اور پڑھنے والے جو بھی اس پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، اس پیج پہ آ رہے ہیں، ان سب تمام لوگوں سے میرا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا ہے، اور ان سب سے التجا کرتی ہوں کہ آپ سب اس پیج کو لائک کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے، اور جتنا بھی ہو سکے اچھی باتوں کو بڑھاتے رہیے، کیونکہ آج کل یہ بے دینی کا دور ہے، آج کل یہ بد اخلاقی کا دور ہے کہ جہاں نہیں معلوم کہ کون سی ایسی بیکار چیزیں جس کو فارورڈ کرنے میں ہمیں وقت نہیں لگتا، لیکن جہاں دینی باتیں آ جاتی ہیں وہاں پہ ہم سوالات پہ سوالات پوچھنے لگتے ہیں کہ کیوں لائک کرنا، کیوں شیئر کرنا۔ تو وجہ میں بتاتی ہوں کہ جب ہم کسی بھی اچھی حدیث کو شیئر کرتے ہیں تو اس میں اگر کسی نے بھی عمل کر لیا تو اس پہ اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا ہے۔ نہیں معلوم کہ ہماری اس چھوٹی سی مجالس، اس چھوٹے سے میسج کا کس پر اثر پڑ رہا ہے۔ تو بس میں جتنے بھی RMS کے ویورز ہیں ان سب کا، جتنے بھی پیج کے فالوورز ہیں، ہمارے YouTube چینلز کو بھی لائک کریے اور شیئر کریے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو آج کل کے نوجوان ہیں جو گمراہ ہیں، وہ ان مجالسوں کے ذریعے، ان فیس بک کے ذریعے، ان پیج کے ذریعے دیندار بننے کی کوشش کر سکیں۔ بس عزیزوں، آج ایام فاطمیہ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد RMS چینل پہ ہم بہت جلد ایسے خواتین کے جتنے بھی پروگرام ہیں کرتے چلے آئیں گے، تاکہ لڑکیوں میں جو بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان پر بھی دل میں شوق پیدا ہو کہ ہمیں بھی دیندار بننا ہے۔ بے شک، اور ہمارا یہی ایک میسج ہے جو ہم تب تک اس بات کا ذکر کرتے رہیں گے کہ جب تک ہمارے مولا کا ظہور نہ ہو جائے، جب تک ہم حیات میں ہیں، اور تب تک ہم مولا کا ذکر کرتے رہیں گے، اور نہیں معلوم ہماری وجہ سے کس پر ایسے میسج کا ثواب پہنچ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کسی کی زندگی میں تھوڑا سی بھی تبدیلی لا سکے۔ تو بس عزیزو، ایام فاطمیہ ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی مجالس کا آغاز کروں، میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جتنے بھی عزادار ہیں، جو بھی دنیا میں اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان سب کے کہ جب بھی ایام فاطمیہ آئے، جس دن شہزادی کی شہادت کا دن آئے، اپنے بچوں کو بیٹھائیں، اپنے گھر کے بزرگوں کو بیٹھائیں، اپنے نوجوانوں کو بیٹھائیں۔ ضروری نہیں کہ بہت بڑی مجلس ہو تو ہی مجلس ہوتی ہے، بلکہ بچوں کو بیٹھائیں اور شہزادی کے مصائب پڑھیں اور بتائیں کہ میری شہزادی پہ کتنے مصیبت ہوئی ہے، میری شہزادی پہ کتنے مصائب پڑے ہیں۔ آج جس طریقے سے 4 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ بھی کہہ دیتا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، ہمیں معلوم ہے کہ حسین حق پہ تھے، ہمیں معلوم ہے کہ حسین زندہ باد ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یزید مرد آباد ہے۔ بس جس طریقے سے ہم اس ایام فاطمیہ کو عام کرتے جائیں گے، اگر انٹرنیٹ کے ذریعے، اگر سوشل میڈیا کے ذریعے
جس طریقے سے ہم عام کرتے جائیں گے اس طریقے سے آنے والی جنریشن میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو شہزادی کے قاتلوں کو کہہ سکے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں. میں اشاروں پہ، کیونکہ سوشل میڈیا ہے میں کھل کے نہیں بول سکتی ہوں، لیکن آج شہزادی کے قاتلوں کے ماننے والے بھی ہیں. لا حول ولا قوت، استغفار، خدا لعنت کرے جو شہزادی پہ در جلانے والوں کو مانتے ہیں. بس عزیزوں، یہ شہزادی وہی ہیں کہ ہم ان کی مثالیں ہمیں اپنے زندگی میں لانا چاہیے، اسپیشل خواتین. کیونکہ اگر پروردگارہ اگر پھر رسول خدا کو ایک بیٹا دیتا تو ساری جنگ ہی ختم ہو جاتی اور وہ وارث بن جاتا. لیکن پروردگار جانتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خواتین کہیں کہ یا اللہ، یا پروردگار، ہمارے لیے آپ نے کیا رکھا ہے، کس کو نصیحت کے لیے رکھا ہے. آپ نے مردوں کے لیے تو 12 اماموں کو بنا دیا، آپ نے مردوں کے لیے تو رسول خدا کو بنا دیا، آپ نے مردوں کے لیے مولا کائنات علی ابن ابو طالب کو بنا دیا. لیکن ہم کون خواتین ہیں؟ ہم خواتین کس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے؟ تو یہ وہی شہزادی ہیں کہ جنہوں نے اگر غریبی ہے تو غریبی میں بھی کیسے خوش رہتے ہیں ویسے چل کے ہمیں چلنا بتا دیا، کہ اگر خوشحالی بھی ہے تو ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اور یہی نہیں کہ چاہے ان کی ٹوٹی پسلیاں بھی ہو جائیں اور ہم شہزادے کی نماز قضا نہیں ہوئی کبھی، اور ہم ہیں کہ جو ہمارے پاس دنیا کا عیش ہے، دنیا کا آرام ہے، ہر طریقے کی فیسلٹیز ہے، پھر بھی ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے. وجہ کیوں؟ کہ آج میں نے زیادہ وقت کالج میں گزار دیا، آج میں نے زیادہ وقت اس مجالس میں گزار دیا، آج میں نے زیادہ وقت اپنی مارکیٹنگ میں گزار دیا، شاپنگ کرنے میں گزار دیا، آج میں نے زیادہ وقت اپنے فلاں جگہ مہمان تھی اور وہاں چلی گئی اور میں نے نماز کو قضا کر دیا. لیکن یہی شہزادی ہیں جو خواتین کے لیے رول ماڈل ہے، کہ شہزادی نے ٹوٹی پسلیوں پہ بھی بتا دیا کہ اگر اتنی بھی مصائب، اس سے زیادہ مصائب تو میں نہیں جانتی کسی پہ بھی پڑ سکتی ہے کہ جتنی میری شہزادی پہ پڑی. لیکن شہزادی نے اس وقت بھی بتا دیا کہ اگر پسلیاں بھی ٹوٹ جائے تو کبھی نماز کو قضا مت کرنا. اگر تم اپنے آپ کو عزادار کہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو حسین کا ماننے والا کہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ فاطمہ تم سے راضی ہو جائے، تو جب بھی جنت میں تمہاری بخشش کے لیے کھڑی رہوں جنت کے دروازے پہ، تو اپنی نمازوں کو ساتھ لے کے آنا، اپنے عمل کو ساتھ لے کے آنا. اور بس اتنا کہنا چاہوں گی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، لیکن اتنے سادہ الفاظ استعمال کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں معلوم میری مجالس سے، میرے اس چھوٹے سے میسج سے کون اپنی زندگی میں تبدیل لے کے آ جائے. تو یہ پیج پہ پڑھنا بھی میرا کامیاب ہو جائے اور میرا آپ سب سے روبرو ہونا بھی کامیاب ہو جائے. تو بس عزیزوں، خواتین کے لیے زندگی میں ان کی تین ایسی چیزیں ہوتی ہیں خواتین میں، کہ ان کے لیے کبھی وہ کسی کی زوجہ بن کے رہتی ہیں، کبھی بیٹی بن کے رہتی ہے، اور کبھی بحیثیت وہ کبھی ماں بن کے ہوتی ہے. اور جب ہم خاص طور سے ماں باپ، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے سب کے چہرے سے رونق اتر جاتی ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار خوش ہوتا ہے جہاں پہ تو پروردگار بارش کرتا ہے، اور پروردگار جب خوش ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے اس گھر میں. تو ہمیں خدا کی رحمت سمجھ کے ہمیں پروردگار سے کہنا چاہیے کہ پروردگارہ تو نے بیٹی تو دی ہے، بس اسے میں دین دار بنا سکوں. ایسا نہ ہو کہ میں نے اسے با حیا بنا دیا، ایسا نہ ہو کہ میں نے اسے با حجاب بنا دیا، ایسا نہ ہو کہ میں اسے دینی علم نہ دے پاؤں بلکہ دنیاوی چیزوں میں اسے آراستہ کرتا چلا جاؤں. یہی نہیں، یہی شہزادی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، کتابوں میں شہزادی کے عمر کا نہیں تذکرہ ہے، لیکن شہزادی چھوٹی ہیں. اور کسی جگہ سے دعوت کا آیا اور شہزادی کہتی ہیں کہ اماں مجھے بھی جانا ہے اس دعوت میں. بس ایک مرتبہ ماں کہتی ہیں کہ بیٹا ہم اتنے غریب ہیں، ہم اتنے مفلسی میں ہیں، میں نہیں چاہتی کہ جب تم دوسری لڑکیوں کو دیکھو اس دعوت میں جا کے کہ ان کے زیورات کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو اور تمہیں شرمندگی محسوس ہو. اللہ اکبر. لیکن آج ہماری مائیں، ہمارے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری اتنی خواہشات رہتی ہے، ہمیں سب سے عمدہ لباس پہننا ہے، ہمیں سب سے عمدہ زیورات پہننا ہے، اتنی خواہشات رہتی ہے کہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ. لیکن یہ ننھی سی عمر میں شہزادی جواب دیتی ہیں کہ اماں
اما مجھے زیورات میرے بابا نے یہ دنیاوی زیورات نہیں بتایا ہے، بلکہ میرے بابا نے بتایا ہے کہ مجھے ایسا زیورات چاہیے اما مجھے ایسا زیورات، جو عورت ہوتی ہے اس کا زیورات اس کا اخلاق ہوتا ہے، جو عورت ہوتی ہے اس کی سیرت ہی اس کا زیورات ہے، ہمیں دیندار بننا ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے، اور ہم سب کو شہزادی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے، ہمیں شہزادی کے بتائے ہوئے راستے پہ جانا ہے، اور یہی ہے کہ ہمیں اسی لیے ہم خواتین کو رول ماڈل اپنی شہزادی کو بنانا چاہیے، کہ جب وہ بابا کے گھر میں تھیں تو باپ کھڑا ہو جاتا تھا تعظیم کے لیے، اللہ اکبر، اور جب وہ زوجہ بن کے آئیں تو کائنات کہتی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نہ کوئی، یہ ہم اور آپ کہیں گے تو ہم پر دنیا کفر کا فتویٰ لگا دے گی، لیکن یہ رسول کہتے ہیں کہ کائنات کی زوجہ بھی بے مثال اور شوہر بھی بے مثال ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہم سفر نہ ہوتا۔ تو بس عزیزوں، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم صحیح معنی میں عزادار ہیں، اگر ہم صحیح معنی میں شہزادی کا ماتم کرتے ہیں، شہزادی کو پرسہ دیتے ہیں، تو ہمیں شہزادی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے، ہمیں شہزادی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے، نہیں معلوم کہ ہماری کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہماری شہزادی ہم سے ناراض ہو جائے، اور ہمیں شہزادی کو خوش رکھنا ہے۔ ہاں عزیزو، بس یہ ایام فاطمہ ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں کہ اگر مجھ پہ اتنے مصائب پڑے کہ اگر دین پہ پڑھتے، اگر دنیا پہ پڑھتے تو یہ پہاڑوں پہ پڑھتے تو ریزہ ریزہ پہاڑ ہو جاتے، اگر شب دن کی تاریخ میں پڑھتے تو شب میں بدل جاتے۔ ہاں عزیزو، بس دل کھول کے شہزادی کو پرسہ دیجیے گا، یہ وہی شہزادی ہیں کہ جنہوں نے ٹوٹی پسلیوں میں بھی نمازیں قضا نہیں کری، یہ وہی شہزادی ہیں کہ جب ایک مرتبہ جب دروازے پہ دستک ہوئی، ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے ابا کو لیا اور کہا کہ آج میں دروازہ کھولوں گی، اللہ اکبر، بس شہزادی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، خدا غارت کرے اس ملعون کو کہ میری شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گر گیا، اور میری شہزادی نے ایک مرتبہ بلند آواز میں کہا، بابا، ارے بابا ادرکنی، آج میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس عزیزوں، خدا غارت کرے ان ملعونوں کو کہ جنہوں نے میری شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا۔ ہاں عزیزوں، بس آخری جملہ پڑھ دو، میں مصائب کے پورے جملے نہیں پڑھوں گی، لیکن بتاتی چلوں کہ شہزادی، جس دن شہزادی کی شہادت کا دن تھا، جس دن شہزادی دنیا سے رخصت ہونے والی تھی، اس دن شہزادی نے بڑے ہی اہتمام سے اپنے گھر کا سارا کام کیا، بچوں کو کھانا کھلایا، بچوں کو کھانا بنایا بچوں کا، اور کہا کہ اسما میرے پاس آ کے بیٹھو، اسما آج میں تم سے جو کہنے جا رہی ہوں شاید تم برداشت نہ کر پاؤ، لیکن اسما آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ایک مرتبہ جناب اسما آتی ہیں اور شہزادی کہتی ہے کہ اسما، آج میری دنیا کا آخری دن ہے، آج میں رخصت ہونے والی ہوں، اسما میرے بچے جب آئیں گے نا تو پہلے انہیں کھانا دینا، پہلے میری موت کی خبر مت دینا۔ بس عزیزوں، میں جملہ بہت جلد پڑھ رہی ہوں کیونکہ بس میں نہیں جانتی کہ نہ جانے کس کو جملہ کتنا سخت لگ جائے۔ ایک مرتبہ جب امام حسن اور حسین گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ امام حسن اور حسین داخل ہوتے ہی ہیں کہ کہتے ہیں اماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ کہتی ہے، بیٹا حسین پہلے کھانا کھا لو، بیٹا تم پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد بتائیں گے کہ تمہاری ماں کہاں ہے۔ بس ایک مرتبہ عزیزوں، ارے امام حسین کہتے ہیں کہ اماں فضہ، آپ کو نہیں معلوم کہ جب بھی میں گھر میں آتا ہوں پہلے ماں کو پیار کرتا ہوں اور میری ماں ہی مجھے کھانا کھلاتی ہے۔ بس عزیزوں، خدا آپ کے سروں پہ ہمیشہ ماں باپ کا سایہ محفوظ رکھے، کیونکہ موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، اور پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جس کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جس کی مر جاتی ہے ماں۔ ہاں عزیزوں، بس میں یہی کہنا چاہوں گی، آج میرا یہی میسج ہے کہ اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کریے، کیونکہ ماں باپ دنیا میں کبھی نہیں ملتے ہیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہر شب جمعہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے دیتے
رہا کریے، کبھی دعائے ملک کا تحفہ دیا کریے، کبھی سورہ فاتحہ کو تحفہ دیا کریے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد ان میں روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ اور ہم اولادوں کو اسی لیے ہمارے ماں باپ پالتے ہیں کہ بیٹا جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائے نا، اس وقت ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا، کیونکہ آج ہم چل کے پانی پی سکتے ہیں، آج ہم چل کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن جب وقت آ جائے گا اور جب ہمارے ہاتھ نہیں چلیں گے، جس میں روح نہیں ہوگی، تو ہم ایک ایک چیز کے لیے تم پر محتاج رہیں گے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس چھوٹی سی عزاداری کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی، اور جو بھی اپنا ٹائم اس چھوٹی سی مجالس میں دے رہا ہے، مولا ان کے ساری گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، آج کل کے نوجوانوں کو دیندار بنا دے، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، اور جلد سے جلد میرے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ خدا حافظ۔ علی وارث۔